إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 16 قال علم خلاصہ و تفہیم۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا فتوحات حاصل کیں۔ در حقیقت ذوالقرنین کے کردار اور واقعات میں ایک عبرت اور نصیحت ہے، بشرط یہ کہ اسے پانے کی کوشش کریں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل اور صاحب ایمان اور عادل فرما روا تھا، جسے اللہ عز و جل نے زمین پر بہت سے اختیارات دیے تھے۔ اسے وسیع و عریض مملکت اور ہر قسم کے وسائل سے مالا مال کیا تھا۔ قرآن نے اس کی جو صفات بیان کی ہیں ان کے تحت مفسرین کا میلان ایران کے فرما روا خورس یا سائرس کی طرف ہے۔ بہرحال کسی شخصیت کی طرف یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی فتوحات کا سلسلہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق اور مغرب تک پہنچا ہوا تھا۔ اس نے قدیم آباد دنیا کا بڑا حصہ فتح کر ڈالا تھا۔ اس کی پہلی مہم ایران سے مغرب کی سمت تھی، جہاں سے وہ ایشیا مائنر تک جا پہنچا۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھا۔ اس نے وہاں حکومت قائم کی اور عام اعلان کر دیا کہ جو لوگ امن اور نظم کے ساتھ رہیں گے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ذوالقرنین کی دوسری مہم ایران کے مشرق کی طرف تھی۔ وہ فتوحات کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں بالکل غیر متمدن لوگ بستے تھے۔ پھر وہ اپنی تیسری مہم کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان کے درے تک جا پہنچا، جہاں اسے ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج قوموں کی شکایت کی جو اس علاقہ میں بہت قتل و غارت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے راستے کو بند کر دے جہاں سے وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے وہاں ایک مضبوط آہنی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دیوار کو اپنی کاریگری کے بجائے رب کی رحمت اور کرم نوازی کی طرف معنون کیا اور اپنے بند پر ایک نظر ڈال کر کہا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب میرے رب کا شدنی وعدہ پورا ہوگا تو یہ ساری بلندیاں پست اور تمام تعمیرات مسمار ہو جائیں گی۔ انسانوں کا ایک ہجوم ہوگا جو ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے گا جس طرح سمندر میں موجیں ٹکراتی ہیں۔ آج لوگوں کو عقل کی آنکھ سے جہنم دکھائی جا رہی ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ قیامت میں لوگوں کو پیشانی کی آنکھ سے جہنم دکھائی جائے گی اور اس وقت ہر آدمی دیکھ لے گا، مگر یہ دیکھنا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کیسی خوش فہمی ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے کچھ بندوں کو اپنا مددگار اور سفارشی بنا کر ہم سے چھٹ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے تمام منکرین حق کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار ہے۔ یہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیاب بازی کھیل رہے ہیں۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہو کہ آخرت میں سب سے زیادہ نامراد، سب سے زیادہ خسارے میں وہی لوگ ہوں گے جن کی سب کوششیں دنیا کی طلب کی راہ میں خرچ ہو گئیں۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ انہوں نے تکبر میں ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، اب اس کی پاداش میں جہنم کا مزہ چکھیں۔ ہاں، ہمارے وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانے کا ان کا دل کبھی آمادہ نہ ہوگا۔ اور یہ جو پیغمبر سے ظاہری نشانیاں طلب کرتے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ کائنات اتنی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے کہ سمندر اگر روشنائی بن جائے تو اس کی روشنائی بھی ان نشانیوں کو تحریر کرنے کے لیے ناکافی ہو۔
اگرچہ اسی طرح کا ایک اور سمندر بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے۔ لیکن یہ نشانیاں صرف ان کو نظر آتی ہیں جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نشانیاں طلب کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ نشانیاں دکھانا اللہ کا کام ہے، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک اللہ ہے، بس جو اس سے ملاقات کو حق جانتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ اب ذرا اپنے رب کی اس رحمت کا ذکر سنو جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی، جنہوں نے چپکے چپکے اپنے رب کو ایک فرزند کی ولادت کے لیے پکارا تاکہ وہ ان کا پیغمبرانہ مشن جاری رکھ سکے۔ اپنا ضعف و ناتوانی اس کے حضور بطور سفارش پیش کی اور انتہائی امید قائم کی کہ میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، مجھے ایسا وارث عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کو سنبھال سکے، اور اے رب اسے ایک پسندیدہ انسان بنا۔ زکریا علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا کہ ہرچند تم بوڑھے ہو، تمہاری بیوی بانجھ ہے، لیکن ہماری مرضی یہی ہے کہ ہم تمہیں یحییٰ کی شکل میں ایک بے نظیر اولاد دیں۔ زکریا علیہ السلام کو گمان ہوا کہ یہ کہیں ان کا واہمہ نہ ہو، شرح صدر کے لیے درخواست کی کہ انہیں کوئی نشانی دکھا دی جائے۔ اللہ عز و جل نے خدائی بشارت ہونے کی نشانی یہ مقرر فرما دی کہ تم 3 شبانہ روز مسلسل تسبیح و تحلیل تو کر سکو گے، لیکن کوئی اور لفظ زبان سے نہ نکال سکو گے۔ یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی باشعور تھے، والدین کے حقوق ادا کرنے والے تھے، وہ سرکشی و نافرمانی سے خالی تھے، اللہ نے انہیں سوز و گداز عطا فرمایا تھا۔ جب انہیں نبی مقرر کیا گیا تو حکم الہی ہوا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس کتاب کی خاطر انہوں نے اپنا سر کٹوا لیا، لیکن رب کے احکامات پر آنچ نہیں آنے دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان نصارہ سے مریم علیہ السلام کے حالات بیان کرو۔ زکریا علیہ السلام کے خاندان میں عمران نامی ایک نہایت عابد و زاہد نیک پرہیزگار تھے۔ ان کی بیوی حنا یحییٰ علیہ السلام کی حقیقی خالہ تھیں۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ایک مرتبہ حنا نے یہ منت مان لی کہ اگر ان کے گھر کوئی اولاد ہوگی تو وہ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کے گھر میں مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ حنا اس تصور سے سخت پریشان ہو گئیں کہ وہ لڑکی کو بیت المقدس کے لیے کیسے وقف کریں گی۔ حسن اتفاق کہ اس وقت بیت المقدس کے متولی اور نگران زکریہ علیہ السلام تھے، جو مریم علیہ السلام کے سگے خالو تھے، چنانچہ انہیں زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں دے دیا گیا۔ مریم علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ صفت اور نیک تھیں، ہمہ وقت اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں مصروف رہتیں۔ ایک دن مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ مریم علیہ السلام ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی خوف الہی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم مت گھبراؤ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے بے ساختہ کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا، وہ تمہارے بیٹے کو لوگوں کے لیے جیتا جاگتا معجزہ بنائے گا۔ پھر مریم علیہ السلام کو حمل رہ گیا
اور وہ بیت الحم کے مقام پر چلی گئیں۔ جب زچگی کا درد محسوس ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے سہارے بیٹھ گئیں۔ ان کے منہ سے نکل گیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی کہ گھبراؤ مت، اللہ نے آپ کے لیے راحت و آرام کے تمام اسباب فرما دیے ہیں۔ آپ سے قریب ہی صاف و شفاف پانی کا چشمہ بہا دیا گیا ہے، اور تازہ کھجوروں کا یہ درخت جس کے نیچے آپ ہیں، اس کو ہلائیے تو تازہ اور لذیذ کھجوریں گر پڑیں گی۔ یہ اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، آپ اس کو کھائیے اور پیجیے اور اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی رکھیے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر کوئی ادھر نکل آئے تو اس سے اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر جب وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئیں تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات بالاتر ہے اس سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ ذات اقدس جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتی ہے تو صرف یہ کہتی ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ آج بہت سی آنکھیں ایسی ہیں جو گویا اس سیدھی راہ کو دیکھنا جانتی ہی نہیں، بہت سے کان ایسے ہیں جو اس بات کو سن ہی نہیں پاتے، لیکن آخرت میں یہی آنکھیں اور یہی کان خوب دیکھنے اور سننے والے بن جائیں گے۔ پھر اس دن سوائے پچھتاوے کے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اور ذرا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف بھی ایک نظر کرو، جنہوں نے اپنے والد کو بڑے حکیمانہ انداز میں دعوت حق کی طرف بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز بڑا نرم اور دلسوز تھا، لیکن موقف بہت سخت۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم، ان بتوں کی عبادت کیوں کی جائے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی نفع و نقصان کا اختیار ہے۔ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے پیروں قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والد نے غصے میں آ کر کہا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ کر گھر سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اسے پکار کر کبھی بھی نامراد نہ رہوں گا۔ جب وہ مشرک والدین سے کٹے تو اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری کر دیا۔ اور ذرا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، انہیں ہم نے پیغمبری عطا فرمائی، براہ راست کلام کیا اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام ہمارے صادق الوعد بندے تھے، انہوں نے قربانی کے لیے بے دھڑک اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ادریس علیہ السلام صبر کرنے والے پیغمبر تھے، وہ ایک راست باز پیغمبر تھے، ان کی ثابت قدمی اور اولو العزمی کی وجہ سے ان کے درجات بہت بلند کیے گئے۔
ان پیغمبروں کی نسلوں سے راست بازوں کا حال یہ تھا کہ جب انہیں رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ناخلف ثابت ہوئے، انہوں نے نماز برباد کر دی اور وہ دین کا اصل سرشتہ ہی کھو بیٹھے۔ یہ لوگ شہوات کے غلام بن گئے، یہ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور اپنے رب سے رجوع کر لیں تو ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں جن کا رحمان نے ان سے پس پردہ وعدہ کر رکھا ہے، وہاں وہ بہترین رزق پائیں گے۔ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ کا ہر کام ایک حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ہستی اس کے ہم پایا نہیں، بس آپ اسی کی بندگی کیجیے اور اس بندگی پر ثابت قدم رہیے۔ یہ مشرکین قیامت کا صاف انکار نہیں کرتے، اللہ کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے سرخیل اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بالفرض قیامت واقع ہوئی تو یہ وہاں بھی وہی کچھ پائیں گے جیسا کہ انہیں دنیا میں حاصل ہے۔ ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہماری آیات پر ایمان لانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کس گروہ کا حال اچھا ہے، کس کی محفلیں زیادہ شاندار ہیں؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ شان و شوکت والی قوموں کو کیسے تباہی سے دوچار کیا۔ پس جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ کوئی عذاب انہیں آن گھیرے۔ وہ ہے وقت یہ معلوم کرنے کا کہ کس گروہ کا حال اچھا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ خوب جان لو کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس کا دعویٰ ہے کہ میں تو اسی طرح مال اور اولاد سے نوازا جاتا رہوں گا؟ کیا یہ غیب کا جاننے والا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہم سب کچھ لکھتے جا رہے ہیں جو اس کی سزا میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر پہ سے فخر ہے اس کے مالک و وارث تو ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے حضور تن تنہا پیش ہوگا۔ اس دن اس کے اپنے معبودان اس کے مخالف ہو جائیں گے، کوئی بھی تو اس کا پشتیبان نہ ہوگا۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حوالے سے اللہ کے فیصلے کی جلدی نہ کریں۔ ان کی حق دشمنی کے باعث ان پر شیاطین چھوڑ دیے گئے ہیں تاکہ وہ انہیں جتنا اکسا سکتے ہیں اکسا لیں، اس طرح ان پر ہماری حجت تمام ہو جائے اور پھر انہیں ہم جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم میں لے جائیں۔ یہ کس قدر سنگین بات کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ قریب ہے کہ اس قول کے سبب آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ زمین بوس ہو جائیں۔ اس شرک اور تہمت عظیم کے سبب آسمان، زمین اور پہاڑوں کی غیرت و حمیت ایسے لوگوں کا وجود برداشت کرنے سے قاصر ہوتی ہے، مگر جب تک اللہ نے ان نابکاروں کو مہلت دے رکھی ہو۔ یہ بات اللہ عز و جل کے شایان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اسے کسی شریک و معاون کی کوئی ضرورت نہیں، سب اس کے حضور ایک محتاج بندے کی صورت یکا و تنہا حاضر ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے ان کا مہربان رب ہر طرف مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ اپنی زبان میں سمجھنے سمجھانے کے لیے آسان بنا کر آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ بس جن کے دلوں میں خوف خدا ہے انہیں فوز و فلاح کی خوشخبری دے دیجیے، اور جو جھگڑنے کے لیے تیار ہیں انہیں ان سے پہلے والی ہر دھرم قوموں کا انجام بتا دیجیے، وہ قومیں جن کا آج نام و نشان تک باقی نہیں۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کے نہ ماننے پر غم و حزن میں مبتلا ہو جائیں۔
اور راتوں کی سکرت پر طویل قیام کی مشقت اٹھائیں۔ اس کو دلوں میں اتارنا آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو۔ یہ خالق ارض و سما کا فرمان ہے جو انتہائی مہربان ہے۔ اس کتاب کو رد کرنے والے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔ آپ کا علیم و خبیر رب ہر بات سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی کے محتاج نہیں۔ آئیے ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سناتے ہیں جس میں آپ کے لیے اسباق ہیں۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وادی طور سے گزر رہے تھے۔ رات سر تھی، انہیں ایک سمت شعلہ سا نظر آیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے تمہارے تاپنے کے لیے کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، ممکن ہے راستے کے لیے کوئی رہنمائی بھی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں فریضہ نبوت کے لیے چنا ہے، تم پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرا سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں نے اس کی آمد کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ یاد رکھنا، نماز اور فکر آخرت دین کی حفاظت کرنے والی اور شیطان کے فتنوں سے بچانے والی ہیں۔ اے موسیٰ، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ مان وہ ایک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا، اسے بے جھجک پکڑ لو، یہ پھر عصا بن جائے گا۔ اور اے موسیٰ، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر رسالت کا بھاری بوجھ پایا تو اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے شرح صدر عطا فرما، کار رسالت کو میرے لیے آسان فرما دے، قوت اظہار و بیان عطا فرما، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ ہم مل کر آپ کی شان بیان کریں۔ ہم نے موسیٰ کو یہ سب کچھ عطا کیا۔ ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ پر بڑے فضل کر چکے، نہ صرف موسیٰ کو بچایا بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون ہی سے کروائی۔ ہر ایک کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ وہ اسباب پیدا کیے کہ موسیٰ کی والدہ ہی نے فرعون کے گھر ان کی رضاعت کی۔ عہد جوانی میں ایک اسرائیلی کو قبطی سے بچاتے ہوئے ایک بے ڈھب گھونسا لگنے سے قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بہت استغفار کیا جو قبول ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی راہ لی، وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی۔ ان احسانات کا اعادہ کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر چن لیا، تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کا رستہ اختیار کیا ہے، اس سے نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ ڈر جائے اور تمہاری بات مان لے۔ دونوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فرعون ہم پر سخت ہاتھ ڈال دے گا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم مزید بڑھا دے گا۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہمت بندھائی اور فرمایا، میری نشانیاں اسے دکھاؤ اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اسے ماننے کی صورت میں خوشخبری اور انکار کی صورت میں عذاب سے ڈرا دو۔ جب وہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے تحقیر سے سوال کیا کہ موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، تم میرے دربار میں کس رب کے رسول بن کر آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی ساخت عطا فرمائی اور پھر اس ساخت سے کام لینے اور اس کے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر غذا کا بندوبست فرمایا۔ اس نے زمین سے ہمیں پیدا کیا، اسی میں واپس لے جائے گا اور روز قیامت اسی سے اٹھا کھڑا کرے گا۔
مگر فرعون نہ مانا، اس نے ہماری نشانیوں کو جادو قرار دیا اور مقابلے کا چیلنج دیا۔ مقابلے کے دن فرعون کے جادوگر اپنے سب ہتھ کنڈے لے کر میدان میں آئے اور انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں سے زبردست سحر پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، یہ سب فریب ہے، اپنا عصا زمین پر ڈال دو، وہ جادوگروں کی سب رسیوں اور لاٹھیوں کو نکل جائے گا۔ جب ایسا ہوا سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہر طرح سے ڈرایا، سخت عذاب کی دھمکیاں دیں، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بس جو اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے حضور صاحب عمل مومن بن کر حاضر ہوگا اس کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں۔ کئی سال کی تبلیغ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خاموش ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ایک پیشگی منصوبہ کے تحت وہ ایک رات اپنے ساتھیوں کو لے کر خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو معلوم ہوا تو وہ اپنا لشکر تعاقب میں لے کر روانہ ہوا۔ لشکر کو جا لیا۔ اب آگے بحر احمر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اس کے درمیان خشکی پر چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی اس پانی کے اندر داخل ہو گیا، مگر فرعون اور اس کا لشکر جیسے ہی درمیان میں پہنچے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلتے رہے یہاں تک کہ وہ صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ 40 سال تک صحرائے سینا میں رہے۔ یہاں ان کے لیے خصوصی نعمت کے طور پر پانی اور غذا من و سلوہ کا انتظام کیا گیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک تاریخ مقرر کی کہ اس روز وہ کوہ طور کے اسی دامن میں دوبارہ آئیں جہاں انہیں ابتداً پیغمبری ملی تھی۔ انہیں وہاں اپنے قوم کے سرداروں کے ساتھ پہنچنا تھا، مگر فرط شوق میں وہ تیزی سے روانہ ہوئے اور مقررہ تاریخ سے پہلے پہنچ گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی قوم کے لیے فتنہ بن گئی۔ قوم میں بعض مشرکانہ ذہنیت کے لوگ تھے۔ سامری ان کا لیڈر تھا۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر قوم کو بہکایا اور اس کو بچھڑے کی پرستش پر مبتلا کر دیا، جیسا کہ مصر میں اس زمانے میں ہوتا تھا۔ گو کہ ہارون علیہ السلام نے ہر چند انہیں اس فتنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم میں واپس پلٹے۔ انہوں نے انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائے اور سخت افسوس کا اظہار کیا کہ تم سب اتنی جلدی یہ کچھ بھول گئے، صرف چند دنوں میں بگڑ کر رہ گئے اور شرک کی راہ پکڑ لی، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا سخت محاسبہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی، پوری قوت سے انہیں اس مشرکانہ فعل سے روکنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اصرار کیا تو وہ لوگ جنگ و قتل پر آمادہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھ گچھ کی تو اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی کہ حضرت یہ تو آپ کے پاؤں کی خاک کی برکت ہے کہ میں نے جب اسے پگھلائے ہوئے سونے میں ڈالا تو اس شان کا بچھڑا برآمد ہوا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس کو اللہ نے کوڑ کا مریض بنا دیا۔ اس کا جسم ایسا مکروہ ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کر دور ہی سے کترانے لگے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ذہن سے مشرکانہ مظاہر کی عصمت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بچھڑے کو جلا ڈالا اور اس کی خاک کو سمندر میں بہا دیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں جو کچھ کیا وہ دعوت دین کا کام تھا، اور آپ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں جو کچھ کیا وہ تحفظ دین کا کام تھا۔ دونوں کام آپ نے ساتھ ساتھ انجام دیے۔
اس سے دونوں کاموں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اگر بگاڑ ہو تو دعوت کام روکا نہیں جا سکتا، خارجی دعوت کے ساتھ ساتھ داخلی دعوت کا کام چلتا رہنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن ایک درس نصیحت ہے، پس جو کوئی اسے منہ موڑے گا وہ ہمیشہ کے وبال میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ قیامت کے دن مجرمین آپس میں کہیں گے کہ ہمارا دنیا میں ٹھہرنا تو بس ایک آدھ دن ہی کے لیے تھا۔ اس دن ان سب کی آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ کسی کی شفاعت کارگر نہ ہوگی سوائے جس کو رحمان اجازت دے۔ سب کے سر اس حی القیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ بڑا ہی نامراد ہوگا وہ شخص جو کسی ظلم کا بار گناہ اس دن اٹھائے ہوئے حاضر ہو۔ مخالفین کی تمام تر مخالفتوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واحد ہتھیار قرآن مجید تھا۔ کفار کے نت نئے اعتراضات اور مطالبات کا فیصلہ کن جواب قرآن ہی دے سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آسمانی کمک کا بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوا کہ تم قرآن کے اتارے جانے کے لیے جلدی نہ کرو۔ اللہ کی ذات بڑی ہی برتر اور بلند ہے، اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ جس تدریج سے قرآن اتر رہا ہے بس لوگوں کو سناتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو یاد کرنے میں وہ پورے شوق سے جلدی فرماتے۔ اس لیے ہدایت کی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کیا کرو، البتہ یہ دعا برابر کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ آدم کی عجلت سے ابلیس نے فائدہ اٹھایا۔ جس خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اس نے ابدی جنت کا لالچ دلا کر ورغلایا۔ ہدایت ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی، مضبوط عزم کے ساتھ اس پر قائم نہ رہ سکے اور لغزش صادر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر شدید نادم اور شرمسار ہوئے، اللہ سجل سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ اللہ سجل نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انسان پر شیطان کی دشمنی حسد کے باعث ہے، جس کا کہ وہ کھلا اعلان کر چکا۔ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے عیار دشمن سے بچ کر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس دنیا میں شیطان کے فتنوں سے امان کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو انسان اس روشنی سے محروم ہے وہ ہر وقت شیاطین جن و انس کی زد میں ہے۔ بس جو اس کتاب سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ فریاد کرے گا کہ اے رب، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ ارشاد ہوگا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجی جس کی آیات نے ایک ایک حقیقت تم پر واضح کی، لیکن تم نے ان کو نظر انداز کیا، بالکل اندھے بہرے بنے رہے۔ جب تم نے اس وقت اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو آج سزاوار ہو کہ تمہاری آنکھیں بند ہی رہیں۔ دنیا میں جس عذاب کے لیے جلدی مچاتے تھے، لو آج اس عذاب کو پالو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے، صرف فرض نمازیں ہی نہیں نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ صبر استقامت کے لیے اس سے کارگر کوئی ہتھیار نہیں۔ اللہ آپ کو وہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا کہ آپ نہال ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے رب کے سوا کسی اور طرف نگاہ اٹھانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جان لیجئے تقویٰ کی زندگی ہی بہترین انجام کی ضمانت ہے۔
یہ آپ سے بار بار معجزوں کی فرمائش کرتے ہیں. کیا یہ معجزہ کم ہے کہ انہی میں سے ایک امی ان کے پاس وہ کتاب لاتا ہے جس میں تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ موجود ہے؟ ان سے کہو کہ ہر ایک اپنے انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو. ان قریب تم جان لو گے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، ہمیں اپنی ذات مبارکہ کا صحیح عرفان عطا فرمائے، ہمیں اپنی حکمتوں، اپنی مصلحتوں کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن عظیم سے درس نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والی نمازیں بنا دے، ہمارا شمار اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلوا علیہ